اللہ تعالیٰ نے حقیقت دنیا کا ذکر فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، جڑی دنیا تے تو مان کرے نے اے دنیا مول نہ راسی، ایسے یہ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی ہے نہ ہی کبھی کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر تھے صحیح، آپ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور انتہائی کبھی گندی شکل میں آئی، اور اس نے جو ہے اوپر گھونگھٹ کیا ہوا تھا، لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھی، شکل و صورت سے بڑی بھیڑی تھی، اور ایک ہاتھ میں خون تھا اور ایک ہاتھ میں اس کے مہندی لگی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 33 سال یہاں زندگی گزاری تھی، پھر آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور آپ نے شادی نہیں فرمائی، دنیا سے کنارہ کش تھے، اتنا کنارہ کش تھے کہ آپ نے گھر بھی نہیں بنایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی یہی کام، ساری زندگی رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دنیا میں گھر بھی نہ بنایا۔ ہم دیکھیں اپنے آپ کو، جن کو اپنی آخرت کی پتہ ہی نہیں کیا ہوگا، ان کی حالت یہ ہے، اور جن کو پتہ تھا کہ ہم جنتی ہیں ان کی کیفیت۔ ان کے پاس دنیا آئی، یہ بڑھیا آئی، عیسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے، کہنے لگے یا فلاں تو کون ہے، تو کون ہے اور تیری کبھی شکل یہ کیا ہے تو؟ کہنے لگی اے اللہ کے پیارے نبی میں دنیا ہوں، دنیا یہ مال و دولت ایک شکل بن گیا، میں دنیا ہوں۔ فرمایا تیرا ہمارے ساتھ کیا لنک ہے، تو تیرا راستہ اور ہے ہمارا راستہ ہی اور ہے، تو اور کسی اور کی طالب، ہم کسی اور کی طالب۔ وہ کہنے لگی میں آپ کے پاس آئی ہوں، میں اپنا آپ دکھانے آئی ہوں، جو مجھے خوبصورت سمجھتے ہیں نا، جو مجھے خوبصورت سمجھتے ہیں، میرے اندر یہی کچھ ہے، میں حقیقت میں یہی کچھ بھی نہیں ہوں۔ جیسے بڑھیا کسی کام کی نہیں ہوتی نا، تو میں بھی کسی کام کی نہیں، کیونکہ مجھ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا، اور جس نے فائدہ حاصل کیا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو۔ حیران ہوئے، آپ نے فرمایا یہ شکل بنائی ہوئی تو نے ہے تو کبھی، اور پہنے ہوئے دلہن کا لباس۔ اس نے کہا یہی تو ہمارا فریب ہے، ہم لباس پہنتے ہیں دلہن والا، اندر ہمارے کچھ نہیں ہوتا، ہم اندر ہی اندر کھوکھلے ہیں، باہر ہماری ساری ٹھاٹ باٹ ہے، اور دنیا دار کی مثال بھی یہی کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہاتھوں پہ مہندیاں اور ہاتھوں میں خون، یہ کیا تو چکر کی ہے، یہ کیا دوغلا بازی ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ جو آپ مہندی لگائے دیکھو نا، یہ ابھی کسی کے ساتھ دوستی لگائی ہے، ابھی کسی کو اپنے دامن میں پھنسایا ہے، اپنے جال میں پھنسایا ہے، اور اس کو اپنا بنایا ہے، اب یہ سب بھول گیا ہے، اب یہ ظلم بھی کرے گا، یہ شراب بھی پیے گا، یہ رشوت بھی کھائے گا، یہ زنا بھی کرے گا، یہ ناحق قتل بھی کرے گا، یہ بہن بھائیوں سے لڑے گا بھی صحیح، یہ ہر برائی کرے گا۔ اب ہمارا غلام بے دام بن گیا ہے، بغیر قیمت کے ہم نے خرید لیا۔ فرمایا یہ تو چلو ہاتھوں میں چلو یکسو ہو جا، ایک سو ہوئی ہے، یکسو یہ چلو سمجھ آتی ہے کہ تو اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگائے، یہ خون کیا ہے؟ سننا میرے بھائیو، حقیقت پہ مبنی بات ہے۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی یہ اپنے عاشق کا قتل کر کے آ رہے ہیں، میں اپنے عاشق کا قتل کیے آ رہی ہوں، اس کو تباہ و برباد کر کے جہنم کا مستحق کر کے اس کو اس جہان سے رخصت کر کے آؤں۔ میں روزانہ یہی کھیل کھیلتی ہوں، کسی کو پھنساتی ہوں اور پھنسا کے اس کو پھر تباہ و برباد کر کے اسے دنیا میں بھی تباہ و برباد کرتی ہوں اور آخرت بھی اس کی تباہ و برباد کرتی ہوں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ ہے صحیح میرے دوست، سبحان اللہ، باتوں کو ذرا دل پہ لکھ لینا، اللہ کرے اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔ سرکار نے فرمایا الدنیا طیف و طالبها کلاب، سرکار نے فرمایا صرف دنیا اور صرف دنیا کرنے والا، فرمایا دنیا مردار ہے، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اور صرف دنیا کا طالب جو صرف دنیا چاہتا ہے، فرمایا وہ کتا ہے۔ فرمایا دنیا مردار ہے اور فقط اسی کا طالب کتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سیاں، سرکار نے فرمایا من طلب الدنیا، یہ حدیثیں اتنی پیاری ہیں اور اتنی جھنجھوڑ دینے والی ہیں کہ عجیب ان کا منظر ہے۔
سرکار نے فرمایا من طلب الدنیا فہو مؤنث، فرمایا جو صرف دنیا کا طالب ہے وہ نیری ترے میں، نیری عورت ہے جیسے عورت اپنے حرص سے نہیں بھرتی اور دنیا کا طالب بھی اس کے حرص سے نہیں بھرتا۔ من طلب الدنیا فہو مؤنث من طلب العقبہ فہو مخنث، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی جب آپ اللہ کی محبت کی انتہا میں تھے، عالم شکر میں ارشاد فرمایا من طلب الدنیا فہو مؤنث من طلب العقبہ فہو مخنث، فرمایا جو صرف جنت کا طالب ہے اس کے سوا کچھ نہیں، تو فرمایا وہ نرا خسرا ہے۔ سرکار دنیا کا طالب مؤنث، جنت کا طالب مخنث، تو یا رسول اللہ مرد کون ہے؟ کہیے گا ذرا سبحان اللہ۔ یہ تیرے میرے لیے پیاری بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب المولا، جو اللہ کا طالب ہوا فہو مذکر، اگر کہیں مرد دیکھنے تو دیکھ لے، ہر مشکل دی کنجی یارو ہر ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل نہ روے گائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالی نے دونوں طرح کے بندوں کے انجام کا ذکر کیا، انجام کا اللہ فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے، حسنہ اچھی زیادہ، وزیادہ اور اس سے بھی زائد تر ہے۔ اس سے مراد علماء کرام نے فرمایا اس سے مراد یا تو یہ ہے بندہ ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 10 نیکی عطا فرماتا ہے، یہ زائد ہے۔ اور فرمایا پھر اسی کا حکم فرمایا اللہ اس کو 700 تک اور 1 لاکھ تک 10 لاکھ تک ایک ہی نیکی کو اللہ 10 کروڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ ذرا دل سے کہیں گے تو سبحان اللہ، انشاءاللہ یہ نیکی بڑھ جائے گی، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جناب من بعض بزرگوں نے فرمایا، بعض علماء کرام نے فرمایا اس سے مراد فرمایا جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، جو زائد ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے، دل خوش ہوگا، اور امید ہم اس بات پہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس سونی حدیث کی برکت سے ہمیں بھی اس کا مستحق کرے گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیارے ابو بکر صدیق و ابو ہریرہ پاک نے روایت کی کہ قیامت کے دن اٹھنے والے لوگوں کی تین قسم ہوں گی، ان کی 3 قسم کے ہوں گے چہرے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ فرمایا بلکہ اس سے پیچھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا حضرت صہیب نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ کی جب تفسیر فرمائی تو فرمایا جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے، توجہ ہے میرے بھائی، سبحان اللہ، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ آپ سب کو جنت میں لے جائیں گے، فرمایا داخل ہو جائیں گے تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا تمہارے لیے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے، تمہارے لیے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے۔ اہل جنت کہیں گے اے کہنے والے کیا اللہ نے پہلے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر دیا تھا؟ کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، خوبصورت نہیں کر دیا؟ کیا اس نے ہم کو دوزخ سے نجات دے دی؟ کیا یہی بات بڑی نہیں ہے کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو جہنم سے بچایا؟ اور فرمایا کیا اس نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا؟ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، یہ اسی کا کرم ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا نے فرمایا پھر حجاب کھول دیا جائے گا، اور یہ حجاب علماء کرام نے فرمایا نور کا ہوگا، یہ عام حجاب نہ ہوگا، اور فرمایا پھر حجاب کھول دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ نے اپنی طرف دیکھنے سے زیادہ ان کے لیے کوئی اور محبوب چیز پیدا نہیں کی، یعنی دنیا اور آخرت میں جنت میں مومن کی سب سے بڑی یہی خواہش ہے تو سامنے آ میں سجدہ کروں، ہماری خواہش یہی ہے نا، نماز پڑھنے کا مقصد یہی ہے، تو سامنے آ، یہ نماز تو ایک ذریعہ ہے، اصل تو اس کا دیدار ہے، ایسے تو سامنے آ میں سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام کو سجدے کون کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو
فرمایا اللہ کے دیدار سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ فیض تمام جنتیوں کو ملنے والا، صدقے امت محمد کے سب کو فیض ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار لاجواب خود کرائے گا۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے کو یاد رکھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے مزیادہ جنتوں کی نعمتوں سے بڑھ کر بھی بڑی نعمت دوں گا، زائد دوں گا، وہ کیا دوں گا؟ میں اپنا دیدار کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، فرمایا ان کے چہروں کے اوپر فرمایا سیاہی نہیں ہوگی۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے۔ جناب آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں دیکھ لیجئے، بندہ جتنا رنگ کا سانولا ہو، ہم کہتے ہیں کہ چٹے رنگ والا ہوگا تو وہی خوبصورت ہوگا، نہیں 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 نہیں، یہ کالا چٹا ہونا کوئی حسن کا معیار نہیں۔ معیار کیا ہے کہ چہرے پہ نور کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جناب من، اللہ نے فرمایا ان کے چہرے نور والے ہوں گے، اور یہ نشانی ہے دنیا میں بھی۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہوگا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی کر دے گا، رنگ کا چاہے سانولا ہوگا، کالا ہوگا، لیکن جناب اس کے چہرے پہ ایک نور آئے گا۔ اور یہ فضیلت کس کی ہے؟ فیر اینڈ لولی کی نہیں، یہ فضیلت مومن کی۔ اللہ اکبر۔ ولا ذلہ، اور نہ ہی یہ ذلت والے ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، ابھی بھی آپ خوش نہیں تو پھر خوش کس بات میں ہیں؟ ایسے اولئک اصحاب الجنہ، اللہ فرمایا یہی لوگ جنتی ہیں، یہی جنتی ہماری رضا والے لوگ ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس کرم میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے، اس کرم میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے، ہمیشہ ہی ہر وقت دیدار کی تمنا لیے کاسا لیے پھرتے رہیں گے۔ شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ایسے ہمارے بہت سے بزرگ گزرے ہیں، بہت سے عشاء کے ٹائم وضو کرتے رات کو، جس میں رات کو دیر سے نماز پڑھتے ہوں گے، کرتے تو صبح بھی اسی وضو کے ساتھ کرتے، ان کا وضو نہ تو سوتے نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ آپ جو ہے پہلے بڑے امیر آدمی تھے، پھر جو آئے اس لائن میں ساری دنیا داری چھوڑ دی، رزق حلال کی صرف تلاش کرتے، اس کے علاوہ اللہ کا ذکر۔ 40 سال نہیں سویا جوان، 40 سال، پھر 40 سال بعد کسی نے دیکھا ہر وقت بستر بچھا ہے، نماز پڑھ کے شاہ شجاع سویا۔ اللہ اکبر، الٹی چال چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا مرشد پہلے سوتے نہ تھے، اب جاگتے نہیں، جب دیکھو بستر لگائے ہو، سوئے ہو سوئے ہو سوئے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا 40 سال تک جاگا اس آس پہ کوئی تو دن آئے گا ہم بھی دیدار کریں گے، ہم بھی اپنے مالک کو دیکھیں گے۔ اس کی طلب سے 40 سال نہیں سویا، پھر جو ایک رات آنکھ لگی، آنکھ کیا لگی؟ برکت ایسی، رب کریم کا دیدار ہو گیا۔ اب پھر میں سوتا ہوں، پہلے میں سمجھتا تھا جاگنے میں بس دیدار ہوگا، اب جب میں سویا مجھے پتا چلا کہ سونے میں رب ملتا ہے، مجھے تو طلب تھی اس کی، اب میں ہر وقت اس لیے سوتا ہوں پھر کبھی کرم ہو جائے، پھر ان کا دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اس مستی میں ہمیشہ ہی رہیں گے، دیوانے رہیں گے، مستانے رہیں گے۔ کوئی کہے گا یار پیسے بہت سے مل رہے ہیں، آجا سود کھا لیتے ہیں، وہ کہا چھوڑ نہیں۔ کوئی کہتا ہے چل جوئے میں ایک ایسے لگے گا چھکا اور تیرے پاس پیسے، کہتا ہے نہیں۔ بھائی جناب آجا 2-4 ڈنگر چوری کر لیتے ہیں کسی کے، مالدار ہو جائے گا، کہتا ہے نہیں۔ وہ کہ غربت کی چکی میں پس رہا ہے، تیرے پاس 2 ٹکر ٹائم کا کھانا نہیں ہے، کوئی اور کام کر لیتے ہیں، ڈاکہ مار لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ڈاکہ نہیں ماروں گا، کیوں؟ اس سے میرے رب کا دیدار محجوب ہو جائے گا۔ ایسے اللہ اکبر۔ اور فرمایا والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہیں ہمارا رستہ چھوڑ دیا، دوسرے رستوں کو اپنایا، برائی کو اختیار کیا، جزاء سیئۃ مثلہا، نیکوکاروں کو ایک کے بدلے 10 دوں گا، لیکن جو برائی کرے گا اس کے ساتھ میں بڑھوتری نہیں کروں گا۔ جس طرح اصول ہے کہ اگر اچھا کرے گا تو 10 دیتا ہوں، برائی کر تو 10 دوں گا، نہیں، فرمایا میں 1 گناہ بدلے میں 1 گناہ، خطائیں بھی دیکھتا ہے عطائیں بھی کم نہیں کرتا۔ فرمایا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پہ لعنت کا ٹکا ہوگا، اور ان کے چہرے جو ہے فرمایا وہ
ذلت میں ہوں گے. ما لهم من اللہ من عاصم، اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے، اتنے دل ان کے کالے ہوں گے. فرمایا جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، اندھیری رات چھا جائے تو ہر چیز چھپ جاتی ہے، اسی طرح بے ایمانوں کے چہرے بھی ایسے کالے ہوں گے. اولئک اصحاب النار، ہمیشہ رہیں، یہی دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے میرا اللہ ہمیں دوزخی ہونے سے محفوظ فرمائے اور جنت کا حقدار. تمام حضرات